السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں زخم سے مسیحائی تک پارٹ 2۔ صبا کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور کوٹ کے ذریعے باہر پھینکواؤں گا تم لوگوں کو۔ غضب خدا کا، میرے باپ کے گھر میں رہتے ہوئے مجھے تڑیاں دے رہے ہیں یہ 2 ٹکے کے لوگ۔ باپ کے گھر اور بھتیجی کی محبت اتنے سال پہلے کہاں سوئی ہوئی تھی؟ اتنے غیرت مند تھے تو کیوں جوان بیوہ بھابھی کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ ساری زندگی ہم قربانیاں دیتے رہے ان ماں بیٹی کے لیے۔ اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، ساری زندگی ہم چوکیداریاں کرتے رہے اور اب آ گئے ہیں یہ حقدار بن کے۔ آگے بھی مامی تھی جنہوں نے چپ رہنا نہیں سیکھا تھا۔ امی کی وفات کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد یہ لڑائیاں شروع ہو گئی تھی۔ صبا تو ابھی ماں کی اچانک موت کے دھچکے سے سنبھل ہی نہیں پائی تھی۔ تایا کا مطالبہ تو پھر سمجھ آتا تھا، مگر مامی کی اچانک ابل پڑنے والی ممتا کو سمجھنے میں اسے وقت لگا تھا۔ ساری زندگی وہ اس کی دبتی ہوئی رنگت کو مذاق کا نشانہ بناتی رہی تھی۔ صبا نے نقوش بے شک ماں کے چرائے تھے، مگر رنگت اس کی باپ پر گئی تھی، جو ماں اور مامی کے بچوں کے سامنے بہت پھیکی سی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی ماں پہلے ہی بے حد پیچیدہ شخصیت کی مالک تھی، اور اس پیچیدگی میں ایک رنگ احساس کمتری کا بھی تھا، سو مامی کے احساس دلانے پر ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ کھرچ کر اس کا چہرہ صاف کر دیتی۔ صبا ایک عرصے تک کم صورتی کے کمپلیکس میں مبتلا رہی تھی، اور اب جب وہ ان سارے کمپلیکسز، ان بدصورت رویوں کے حصار سے نکل جانا چاہتی تھی تو سب کی ممتا ایک دم جاگ اٹھی تھی۔ اس گھٹن بھرے ماحول سے میری جان چھوٹ کیوں نہیں جاتی؟ اس کے گال نم ہو چکے تھے۔ میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں، گمبھیر آواز اس کے آس پاس گونجی تھی کہیں۔ تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ تمہاری آنکھوں سے، تمہارے چہرے سے، تمہاری باتوں سے ایک گہرا اطمینان جھلک رہا ہے۔ اس دنیا میں کوئی شخص اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی سوچوں کا رخ بدل گیا تھا۔ 2 دن کے بعد تایا اور تائی مری سے واپس آ گئے تھے، اور وہ بہت ہمت کر کے ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ تایا جان، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے۔ زرد رنگ کا دوپٹہ سر پر لیے، نظریں جھکائے وہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، جبکہ وہ خاصے آرام دہ اسٹائل میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ ہاں بیٹا کہو، ان کا انداز حوصلہ افزا تھا۔ تایا جان، میرا آخری سیمسٹر چل رہا ہے، میں اسے سکون سے مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں تو بیٹا رخصتی کے بعد کرتی رہنا، ان کا وہی 2 ٹوک انداز تھا۔ نہیں تایا جان، میں ادھر اسلام آباد میں پڑھ رہی ہوں، کراچی میں کس طرح؟ اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیسے قائل کرے۔ ہاں تو ادھر ہی مکمل کر لینا، میری اسد سے بات ہوئی ہے اس سلسلے میں، انہوں نے بیٹے کا حوالہ دیا۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تایا جان، رخصتی کے بعد مشکل ہو جاتا ہے، پھر ایک ہی سیمسٹر کی تو بات ہے۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھی تائی جان نے لب کشائی کی۔ رخصتی کے بعد مشکل ہو جاتا ہے؟ کیا مشکل ہو جاتا ہے؟ کہہ تو رہا ہوں کہ بے شک ادھر اسلام آباد میں ہی رہے۔ انہیں بیوی کی دخل اندازی زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ عثمان، کبھی تو آپ بھی بات مان لیا کریں، کسی کی رخصتی کے بعد لڑکیوں کے اور طرح کے مسائل ہوتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، بعد میں کرا لیں گے رخصتی، تم مکمل کر لو اپنا سیمسٹر۔ وہ بھی جانے کس موڈ میں تھے جو رضامندی دے دی۔ صبا نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد تایا اور تائی واپس کراچی لوٹ گئے تھے، مگر اس کا سیمسٹر ختم ہونے کے بعد واپس آنے کی یقین دہانی کروا گئے تھے، اس سے اسے بھی اور ماموں کی فیملی کو بھی۔ ہاں تو رافع، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ وہ دونوں ایڈوکیٹ سارا رضا کے آفس میں موجود تھے، اور آج وہاں سارا نہیں تھی۔ سیم ہیئر سر، وہ بھی اس شخص کے سحر سے نہیں بچ پایا تھا۔ تو آپ لوگوں کا فن لینڈ جانے کا ارادہ ہے؟ ایسا ہی ہے سر۔ جب مس صبا نے بتایا تو کافی حیرت ہوئی تھی مجھے، کیونکہ اکثر پاکستانی اسٹوڈنٹ جرمنی، کینیڈا، آسٹریلیا چائنا وغیرہ جاتے ہیں۔ ہاں بٹ آئی ایم شیور کہ صبا نے آپ کو ہمارے فن لینڈ جانے کی وجہ بھی بتا دی ہوگی۔ یس شی ٹولڈ می۔ ویسے فن لینڈ بڑی پرامن جگہ ہے، بڑے سکون والی۔ لاٹ آف بیسٹ وشز فار یو۔ تھینک یو سر۔
صبا نے بتایا تھا کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں گے۔ ہاں بالکل، وہاں کے امیگریشن کے قوانین کی کافی حد تک سمجھ ہے مجھے، لیکن آپ کو بتا دوں وہاں سیٹل ہونا بہت مشکل ہے۔ وہاں کی شہریت لینے کے لیے آپ کو مسلسل 6-7 سال وہاں قیام کرنا پڑے گا۔ وہاں کا موسم بہت سخت ہے، ہم جیسے گرم ممالک کے لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ شدید والی ٹھنڈ پڑتی ہے وہاں۔ پھر فن لینڈ کی لینگویج سیکھنا ضروری ہے، اور فن زبان دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کافی سخت شرائط ہے۔ سر آپ تو ڈرا رہے ہیں۔ رافع کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی تھی۔ ڈرا نہیں رہا، ایجوکیٹ کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ 6-7 سال وہاں گزارو اور پھر بھی تم لوگوں کو شہریت نہ ملے اور لوٹ کر واپس پاکستان ہی آنا پڑے۔ اس شخص کا انداز قائل کرنے والا تھا۔ ابھی بمشکل 25-26 سال کے ہوں گے تم لوگ۔ 6-7 سال کے بعد 30 سے اوپر کے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد انسان میں ایڈونچر کی خواہش باقی نہیں رہتی، وہ بس سیٹلڈ ہونا چاہتا ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم لوگ اپنی زندگی کا اتنا انرجیٹک پیریڈ ضائع کر دو۔ یعنی انڈائریکٹلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں فن لینڈ جانے کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ صبا بولی تو اس کا لب و لہجہ کافی تیکھا تھا۔ وہ شخص کون ہوتا تھا؟ اس کے اور اس کے خوابوں کے درمیان حائل ہونے والا؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں تو بس آپ لوگوں کو آنے والے مسائل سے بروقت آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ تم لوگ اچھی طرح سے پلاننگ کر لو اور کل کو پچھتاؤ نہ۔ کیوں مسٹر رافع، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ جی سر، لیکن باہر جا کر سیٹلڈ ہونا اتنا مشکل بھی تو نہیں ہے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو باہر جا کر سیٹلڈ ہوئے ہیں اور اب بہت کامیاب زندگیاں گزار رہے ہیں۔ 100% درست کہہ رہے ہیں آپ۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بار پھر مبہم سی مسکراہٹ نے ٹھہراؤ کیا۔ باہر جا کر سیٹل ہونا اتنا مشکل بھی نہیں ہے، مگر اس کے لیے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جو لوگ اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً رافع کی دلچسپی ایک دم بڑھ گئی تھی۔ مثلاً اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ میرا ایک دوست ہے، کینیڈا میں رہائش پذیر ہے، پوری فیملی کے ساتھ، کینیڈین نیشنل بھی ہو گئے ہیں۔ بڑا اچھا بزنس چل رہا ہے اس کا وہاں۔ اس کی ایک چھوٹی بہن ہے، اس کی شادی ایک پاکستانی مسلم نوجوان سے کروانا چاہتا ہے۔ اب اگر اسے کوئی قابل شخص ملتا ہے تو وہ اسے کینیڈا اپنے خرچے پر بلوائے گا، اپنے بزنس میں شامل کرے گا اور آف کورس اسے نیشنلٹی بھی دلوائے گا۔ اور لاسٹ ٹائم جب میری اس سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا چونکہ وہ ایک اچھے خاندانی شخص کی تلاش میں ہے تو لڑکا اگر فیملی کو بھی کینیڈا بلوانا چاہے تو وہ اس کی مدد بھی کرے گا۔ یعنی ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں؟ رافع کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ بالکل ہوتے ہیں۔ اگر تم کسی ایسے لڑکے کو جانتے ہو جو اپنی فیملی کے ساتھ باہر سیٹل ہونے میں انٹرسٹڈ ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ یہ لو میرا کارڈ۔ اس نے اپنی جیب سے کارڈ نکال کر رافع کی طرف بڑھایا، جسے اس نے بہت سنبھال کر اپنے والیٹ میں رکھ لیا۔ لیکن یاد رکھنا، لڑکا خاندانی اور شریف ہونا چاہیے۔ آلیان اچھا دوست ہے میرا، اس کی بہن میرے لیے بھی بہنوں کی طرح ہے۔ شور سر، اگر میں نے کسی کو ریفر کیا تو پوری گارنٹی کے ساتھ کروں گا۔ رافع کا انداز اطمینان دلانے والا تھا۔ گارنٹی تو اپنے سوا ہم کسی کی نہیں دے سکتے۔ اس شخص کی مسکراہٹ بظاہر تو سادہ ہی تھی، مگر اس میں کچھ ایسا ضرور تھا جو صبا کو غیر آرام دہ کر رہا تھا۔ ہاں، تو اب آپ لوگوں کے کیس کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپلائی کرنا شروع کیا۔ اس نے ایک دم موضوع بدلا تھا، جیسے اس نے صبا کا غیر آرام دہ ہونا محسوس کر لیا ہو۔ کافی ساری یونیورسٹیز میں آن لائن اپلائی کر چکی ہوں میں، لیکن کہیں سے بھی رسپانس نہیں ملا ابھی تک۔ صبا کی آواز میں مایوسی تھی۔ ڈونٹ وری، میں نے کہا تھا نا کہ آئی ول ہیلپ یو ان ریئلائزنگ یو آل یور ڈریمز۔ اس کے لب و لہجے میں کچھ تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی اسے جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر رافع کی جانب دیکھا، مگر وہ اپنی ہی سوچوں میں گم نظر آیا۔ آج اس کا یونیورسٹی سے آف تھا۔ تقریباً سارا دن اس نے گھر پر کام کرتے ہوئے گزارا تھا۔ کافی دیر سے اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ کام مکمل کیے بغیر اٹھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس کی پوری توجہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز تھی، جبکہ انگلیاں تیزی سے
کی پیڈ پر چل رہی تھی جب تکیے پر پڑا اس کا فون بج اٹھا تھا۔ رافع کالنگ۔ پہلی بیل پر ہی اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ ہاں رافع، واپس آ گئے تم؟ اس کے انداز میں ایک بے صبری تھی۔ لیپ ٹاپ کی لڈ گرا کر اس نے اسے بھی سائیڈ پر کر دیا تھا اور پوری طرح سے فون کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہاں یار، بس ابھی گھر پہنچا ہوں، چینج کرنے سے بھی پہلے تمہیں کال کی ہے۔ رافع کی آواز میں تھکاوٹ سی تھی۔ صبا کی نظر بے ساختہ دروازے سے نظر آتے ٹیریس پر پڑی، جہاں تیز دھوپ چمک رہی تھی۔ وہ ایک بے حد گرم دن تھا۔ چرند پرند تک اپنے ٹھکانوں میں دبکے بیٹھے تھے۔ اس کا دل رافع کے لیے تشکر کے جذبات سے بھر گیا تھا، جو اتنی گرمی میں بھی اس کے لیے خوار ہو رہا تھا۔ یہ صبا سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا کہ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا کتنی بڑی نعمت تھی، جو آپ کے لیے کچھ کرے اور جتائے بھی نہ۔ ملاقات ہوئی تمہاری لائر سے؟ اسے شکریہ کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ سو دل میں ڈھیروں تشکر لیے وہ اصل بات کی طرف ہی آئی تھی۔ ہاں ویسے صبا، تم نے صحیح جج کیا تھا اسے پہلی ہی ملاقات میں۔ ہی از این امیزنگ پرسن۔ رافع اس شخص سے پوری طرح متاثر ہو چکا تھا۔ تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، مگر اپنی ججمنٹ پر مجھے کبھی بھی یقین نہیں رہا۔ تمہارا تو تمہاری ذات پر سے بھی یقین متزلزل ہوا ہے۔ خود پر یقین تو کر کے دیکھو، تمہارے آدھے سے زیادہ مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم نے تو ایسی فلسفیانہ باتیں کبھی نہیں کی۔ صبا کو نہ جانے کیوں ہنسی آئی تھی۔ ہاں شاید یہ تمہارے لائر کی کمپنی کا اثر ہے۔ وہ خود بھی ہنس دیا تھا۔ ویسے ایک بات ہے، اس سے بات کر کے میں بہت پر امید ہو گیا ہوں۔ اچھا، کیا کہہ رہا تھا وہ؟ اس کے بہت سارے لنکس ہیں، وہ باہر سیٹل ہونے میں ہماری بہت مدد کر سکتا ہے۔ ویسے صبا، کیا ضروری ہے کہ ہم لوگ فن لینڈ ہی جائیں؟ ہم کسی دوسرے ملک بھی تو جا سکتے ہیں، جیسے چائنا، کینیڈا۔ پلیز رافع، تمہیں پتا ہے نا کہ میں فن لینڈ کے بارے میں کتنی پیشنٹ ہوں۔ صبا نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اور تمہارا یہ پیشنیٹ ہونا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے انداز میں ہلکی سی بیزاری مگر نمایاں الجھن تھی۔ کچھ باتیں میں شاید تمہیں کبھی نہیں سمجھا سکوں گی، یہ بھی انہی باتوں میں سے ایک ہے۔ سو اسے رہنے ہی دو۔ یہ بتاؤ، ڈائیورس کے سلسلے میں کیا کہہ رہا تھا وہ؟ نوٹس تو نہیں بھجوایا اس نے ابھی تک۔ تایا جان روز کراچی سے کال کرتے ہیں مجھے۔ آج تو تائی نے بھی بات کی، وہ رخصتی کی تیاریاں کر رہی ہے۔ آخر تک آتے آتے اس کے لہجے میں ایک واضح پریشانی اتر آئی تھی۔ تم ان لوگوں کو بتا کیوں نہیں دیتی صبا؟ رافع نے حیرانی بھری ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ بات میں ان سے کبھی نہیں کر سکتی۔ تم پلیز لائر سے کہو کہ جلدی نوٹس بھجوائے انہیں۔ تائی بتا رہی تھی کہ انہوں نے زیادہ تر شاپنگ کراچی سے ہی کر لی ہے۔ اب اگلے ماہ وہ اسلام آباد آ رہی ہے۔ باقی شاپنگ وہ میرے ساتھ مل کر کرنا چاہ رہی ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہاں میں نے ڈائیورس کے لیے کیس فائل کر رکھا ہے، وہاں وہ شادی کی تیاریاں کر رہی ہے۔ اس کے لہجے میں پریشانی کی نسبت خوف کا تناسب بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی صبا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اپنے تایا کو سرپرائز دینے کے چکر میں تم خود کسی سرپرائز کا شکار ہو جاؤ گی۔ وہ اب باقاعدہ ناراض ہو رہا تھا۔ اچھا نا، اب ناراض تو نہیں ہو، میں کوشش کرتی ہوں کہ ان سے بات کر لوں۔ پلیز اب یہ ڈرنا چھوڑ دو، تم دو ٹوک بات کرو ان سے۔ مجھے تایا جان سے بچپن سے ہی ڈر لگتا ہے، وہ ذرا سی بات پر چیخنے لگتے ہیں، اور پتہ ہے تمہیں کہ جب کوئی مجھ پر چیخے تو میں رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتی۔ تم تو سمجھنے کی کوشش کرو مجھے۔ پتہ نہیں کہ اس کی آواز میں نمی در آئی تھی۔ میں کر رہا ہوں کوشش صبا، مگر تم نہیں سمجھ رہی۔ یہ ہمت تمہیں کبھی نہ کبھی تو کرنی ہی پڑے گی نا۔ اس کی ناراضگی کم ہوتی ہوئی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ جب وقت پڑتا ہے تو ہمت خود ہی آ جاتی ہے، ابھی مجھے مجبور نہیں کرو۔ جب آنسو آواز پر غالب آنے لگے تو اس نے کال ہی کاٹ دی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسا کرنے سے رافع ناراض ہوگا۔ فون سائیڈ پر رکھتے ہوئے اس کی نظر سائیڈ ٹیبل پر رکھی ماں کی تصویر پر پڑی۔ ماں کی مسکراتی ہوئی تصویر پر نظر پڑتے ہی بہت سارے شکوے اس کے دل میں مچل اٹھے تھے۔ کاش آپ اس آسیب زدہ رشتے سے بچا لیتی مجھے، تو شاید میں باقی سب بھول جاتی، وہ سارے تکلیف دہ احساسات جو آپ کے اور میرے بیچ تھے، جن کے بارے میں کبھی کسی کو نہیں بتا سکتی، جن سے میں کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔
ماں کی خوبصورت تصویر پر نظریں جمائے اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ مجھے آپ کے سارے دکھوں، ساری تکلیفوں کا احساس ہے، مگر جیسا آپ نے میرے ساتھ کیا، ایسا بھی بھلا کوئی ماں کرتی ہے؟ اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کم از کم اس رشتے سے تو بچا لیتی مجھے۔ تایا کا مزاج اچھی طرح سمجھتی تھی آپ، اور یہ بھی جانتی تھی کہ ان کا بیٹا ان کا پر تو ہے۔ پھر بھی آپ نے سب ہونے دیا۔ اسے ماں سے بہت ساری شکایتیں تھیں، مگر یہ شکایت وہ خود ترسی کی عجیب سی کیفیت کا شکار ہونے لگی تھی۔ صبا، وہ یونیورسٹی کے لیے نکل رہی تھی جب پیچھے سے مامی نے آواز دی۔ جی مامی، اس نے گیٹ کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے پلٹے بغیر جواب دیا تھا۔ بیٹا ناشتہ کر لیا ہے؟ جی۔ اب وہ واپس مڑی تھی۔ مامی کے الفاظ کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی ایک واضح نرمی بکھری ہوئی تھی جو اس کے لیے کافی نامانوس تھی۔ اچھا اندر آؤ ذرا، ایک بات کرنی ہے تم سے۔ مامی میں لیٹ ہو رہی ہوں، میری بس نکل جائے گی۔ ارے 2 منٹ کی بات ہے، اور بس کی فکر نہ کرو تمہارے ماموں گھر پر ہے، وہ چھوڑ دیں گے تمہیں۔ لیکن مامی، وہ ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ ارے کیا ضرورت ہے بسوں کے دھکے کھانے کی؟ تمہارے ماموں نکل ہی رہے ہیں، ان کے ساتھ آرام سے چلی جانا۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کچن میں لے گئی تھی۔ بیٹھو ادھر۔ انہوں نے کرسی پر اسے ٹکایا تھا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ چائے لوگی؟ نہیں شکریہ۔ اچھا تو صبا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری ماں کا پارلر کافی مہینوں سے بند پڑا ہوا ہے۔ جو اس نے لڑکیاں رکھی ہوئی تھی وہ بھی کئی بار فون کر کے پوچھ چکی ہے۔ غریب گھرانوں کی لڑکیاں ہیں، بیچاریوں کا رزق بند ہوا تھا۔ مجھے تو بڑی فکر ہو رہی ہے ان کی، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اگلے ہفتے سے کھول دیتے ہیں پارلر۔ ان کا انداز اطلاع دینے والا تھا۔ لیکن مامی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب کہ اسے چلائے گا کون؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیسے منع کرے۔ ارے اس کی فکر نہیں کرو تم، اپنی ہمنا ہے نا، وہ جاتی رہی ہے تمہاری ماں کے ساتھ وہاں، پھر اس نے وہاں سے کورسز بھی کیے تھے، وہ سب سنبھال لے گی۔ تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا انداز بہت ہلکا پھلکا تھا۔ لیکن مامی، میں تو چاہ رہی تھی کہ… ارے بیٹا، تمہیں سمجھ نہیں ہے ان باتوں کی۔ اب چلتا ہوا کاروبار اتنے وقت تک بند رکھنا کہاں کی دانشمندی ہے؟ تمہاری ماں نے دن رات محنت کر کے اسے اس مقام پر پہنچایا ہے، اب میں تمہیں کوئی بیوقوفی کر کے اس کی محنت پر پانی نہیں پھیرنے دوں گی۔ وہ ایک سرپرست کی طرح بات کر رہی تھی۔ لیکن مامی، تایا تو پارلر کو بیچنا چاہ رہے تھے۔ اس نے تایا کا سہارا لینا چاہا۔ تمہارے تایا کے تو اور بھی کچھ مطالبات ہیں، وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہو؟ ان کا اندازہ تیکھا اور چبھتا ہوا تھا۔ صبا فوراً گڑبڑا گئی تھی۔ نہیں۔ اچھا تو پھر میں تمہارے ماموں کو بلا رہی ہوں، جاؤ یونیورسٹی اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو، باقی کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں سنبھال لوں گی سب۔ وہ کہہ کر فوراً باہر نکل گئی تھی، جبکہ صبا خالی دروازے کو بے بسی سے تکتی رہ گئی تھی۔ 2 منٹ کے بعد وہ پھر نمودار ہوئی تھی۔ تمہارے ماموں نے تو آج لیٹ جانا ہے، ٹیپو کو کہا ہے میں نے، وہ بس 10 منٹ میں آتا ہے، معمول کے سے انداز میں کہہ کر وہ اب فریج سے انڈے نکال رہی تھی۔ صبا نے اپنے اندر بے پناہ تلخی بھرتی ہوئی محسوس کی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے راہیں ہموار کر رہی تھی، اور بیٹا بھی وہ جو خود کو کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ اسے تو ان لوگوں کے تصور سے ہی گھٹن محسوس ہونے لگتی تھی، دوگلے، منافق اور خود پرست لوگ۔ مامی اپنے بیٹے کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف ہو چکی تھی اور ساتھ خاندان کی کسی شادی کا تنزیہ اور تنقیدی انداز میں احوال سنا رہی تھی جو انہوں نے حال ہی میں اٹینڈ کی تھی۔ صبا نے ان کی باتوں کو انسنا کرتے ہوئے فون پر کیب کرانے میں مصروف تھی۔ چند منٹ کے بعد گاڑی دروازے پر تھی۔ اللہ حافظ مامی، میں لیٹ ہو رہی تھی تو میں نے کیب کرا لی، کہہ کر وہ تیزی سے نکل گئی تھی۔ ارے سنو تو، وہ پیچھے سے پکارتی رہ گئی، واپس آ کر بات کروں گی، کیب والا انتظار کر رہا ہے اور انتظار کرنے کے چارجز لیتا ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی رکے بغیر نکل گئی۔ کیب میں بیٹھ کر اس نے سکون کا سانس لیا، مگر ذہن الجھا ہوا تھا۔ اس وقت اسے سب سے زیادہ غصہ خود پر آ رہا تھا۔ آخر میں وہ سب کیوں نہیں کہہ پاتی جو میں کہنا چاہتی ہوں؟ میں کسی سے بھی دو ٹوک بات کیوں نہیں کرتی؟ اتنی بزدل کیوں ہوں میں؟ اس کا دل کیا کہ اپنے بال نوچ لے۔
میں بھی شاید امی کی طرح ہی ہوں۔ ایک بے حد تکلیف دہ خیال نے سر اٹھایا تھا۔ وہ بھی ساری زندگی اپنا غصہ، اپنی فرسٹریشن صحیح جگہ پر نہیں نکال سکی۔ بابا سے ناراض ہونے کا تو خیر انہیں موقع ہی نہیں ملا، مگر دادی سے بھی ناراض نہیں ہو سکی، جنہوں نے زبردستی بابا کی شادی کرائی تھی۔ نہ ہی اپنے بھائی بھابھی کو قصوروار ٹھہرا سکی، جنہوں نے ان کی شادی طے کی تھی اور جنہیں وہ دل سے اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ سارا غصہ، ناراضگی، ساری فرسٹریشن وہ ہمیشہ دل میں ہی دبائے رہی، جو رفتہ رفتہ ایک زہر بن کر ان کی ساری شخصیت میں گھل گیا، اور اس کا شکار وہی لوگ ہوتے تھے جن پر ان کا بس چلتا تھا۔ میں بھی امی کی طرح ہوتی جا رہی ہوں، آہستہ آہستہ میرے اندر بھی زہر بھرتا جا رہا ہے۔ اسے اپنے آپ سے خوف آنے لگا۔ نہیں، میں جانتے بوجھتے خود کو کھائی میں نہیں گرنے دوں گی۔ مجھے ابھی سے خود کو صحیح کرنا ہے۔ میں اب کسی کی بھی غلط بات نہیں برداشت کروں گی۔ میں گھر جاتے ہی مامی سے صاف بات کروں گی، مجھے پارلر بیچنا ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ اور رافع، وہ مجھے سمجھنے کے بجائے فضول میں ڈانٹتا رہتا ہے، اس سے بھی کلیئر بات کرنی ہے مجھے، ورنہ وہ بھی ساری زندگی یہی ایٹیٹیوڈ رکھے گا۔ رات کو آنے والی رافع کی کال یاد کر کے اس کا دماغ ایک بار پھر کھولنے لگا۔ اس نے اچھا خاصا ڈانٹا تھا اسے، اور وہ خاموشی سے اس کی ڈانٹ سنتی رہی تھی، اس ڈر سے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب جو مجھے فیل ہوگا میں کہوں گی، ہوتا ہے ناراض تو ہوتا رہے۔ سارا راستہ اس کے دماغ میں یہی کشمکش چلتی رہی تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کے بھی وہ اپنے دماغ سے یہ سب نہیں نکال پائی تھی۔ ہائے، وہ جیسے ہی ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی، وہ سامنے سیڑھیوں پر بیٹھا نظر آ گیا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر صبا کو متوجہ کیا تھا، وہ بھی اس سے ایک سیڑھی چھوڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ کوئز کی تیاری کیسی ہے؟ وہ آج کوئی اتنا فریش نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں ہے۔ صبا بھی ذہنی طور پر تھکی ہوئی تھی، اس کی آواز میں ایک نمایاں بیزاری تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا، کیونکہ صبا پڑھائی کو ہمیشہ سنجیدگی سے لیتی تھی، بس نہیں پڑھ سکی، پریشان تھی بہت۔ اس کا وہی ڈھیلا ڈھالا سا انداز تھا۔ ہاں، بس ایک پریشان ہی تو ہونا آتا ہے تمہیں۔ رافع کا انداز بیزار اور طنزیہ تھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ اس کا لہجہ بھی فوراً تیکھا ہو گیا۔ وہ ابھی تک کچھ دیر پہلے کی سوچوں کے زیر اثر تھی۔ مطلب یہ کہ اپنی تایا سے تو بات نہیں کی ہوگی تم نے ابھی تک؟ رافع، جب انہیں نوٹس ملے گا تو وہ خود ہی بات کر لیں گے۔ اس بات پر آ کر وہ کمزور پڑ جاتی تھی۔ تایا کا ایک گہرا خوف اس کے لاشعور میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، اگر نوٹس ملنے پر بجائے فون پر بات کرنے کے وہ ڈائریکٹ یہاں تشریف لے آئے تو؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کے انداز میں واضح غصہ تھا۔ تو کیا؟ اگر انہوں نے مجھ پر زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری طرف آ جاؤں گی، اور وہ پلیٹ میں رکھ کر تمہیں کروڑوں کی مالیت کے گھر اور دکان کے کاغذات پیش کریں گے۔ یہ لو بیوی، یہ بھی لیتی جاؤ۔ مطلب کیا تمہاری اس بات کا؟ رافع، وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مطلب یہ ہے میرا صبا بی بی، میں ایک کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، 4 بہنیں ہیں میری اور 2 بوڑھے ماں باپ۔ میں باہر جا کر خود سے سیٹل ہونا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر تم اپنی پراپرٹی سے ہاتھ دھو بیٹھی تو وہ سارے خواب بھی بھول جانا جو ہم نے مل کے سجائے تھے، اور وہ زندگی گزارنے کے لیے تیار رہنا جو میں اور میرے گھر والے گزار رہے ہیں۔ اس کے انداز میں بے پناہ تلخی تھی۔ اچھا، تو تمہاری نظریں بھی میری پراپرٹی پر ہیں؟ وہ بولی تو اس کا لہجہ زہر خن تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری پراپرٹی۔ میں ہی تو الو تھا جو تمہارے لیے خوار ہو رہا تھا۔ تم میں نہ ہمت ہے نہ عقل ہے، اور ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر وہ دہاڑ رہا تھا۔ ہاں، نہیں ہے مجھ میں ہمت اور عقل، مگر اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تم کیوں 6 سال سے میرے ساتھ محبت کا کھیل کھیل رہے ہو، جب دلچسپی تمہاری ساری پراپرٹی میں ہے؟ حالانکہ صبح کا وقت تھا اور رش کم تھا، مگر پھر بھی کافی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ صبا کو شدید ذلت کا احساس ہوا تھا، تبھی بات کرتے ہوئے اس کی آواز لرز گئی تھی۔ مائی فٹ، تم اور تمہاری پراپرٹی اور محبت کا کھیل میں کھیل رہا ہوں کہ تم کسی ٹول کی طرح استعمال کر رہی ہو مجھے؟ صبا، تمہارے اپنے مسائل ہیں، تمہارے اپنے خواب ہیں۔ ان مسائل سے نکلنے کے لیے اور ان خوابوں کو پانے کے لیے تمہیں کوئی شخص، کوئی ساتھی چاہیے۔ وہ شخص میں ہوں یا کوئی اور، اس سے تمہیں ذرہ بھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ تم مجھے استعمال کرتی رہی ہو۔ یہ محبت سب بکواس ہے۔ اور اس کے سر پر کھڑا وہ گھرا رہا تھا۔
تمہیں نہ اس سے فرق پڑتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، نہ اس سے کہ میرے کیا مسائل ہیں۔ اتنے دنوں سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم کبھی انہیں دیکھنے آئی؟ حالانکہ کئی بار تم میرے گھر جا چکی ہو۔ دیکھنے آنا تو بہت دور کی بات، تم نے کبھی سرسری انداز کے بغیر پوچھا بھی نہیں۔ بات پوری رات ہاسپٹل میں رہا ہوں میں آج بھی، مگر تمہیں اپنے مسئلوں سے فرصت ہی کب ہے؟ میں ہی بے وقوف ہوں جو تمہارے پیچھے خوار ہوتا رہا ہوں۔ جہنم میں جاؤ تمہارے مسئلے، تمہارے خواب اور تمہاری پراپرٹی۔ سامنے پڑے بیگ کو ٹھوکر مارتا ہوا وہ چلا گیا تھا، اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ اپنے جذبات، اپنے غصے، اپنی ناراضگی کا اظہار اس نے کھل کر لیا تھا، مگر دوسروں کے جذبات مجروح کیے بغیر۔ اپنے جذبات دوسروں تک پہنچانا بھی تو ایک فن تھا جس سے وہ نابلد تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا وہ اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، یا دوبارہ صبا کی زندگی میں آ کر صبا کی مدد کرے گا؟ اور صبا کی طلاق لینے کی جو چاہت ہے، کیا وہ پوری ہو پائے گی؟ کیا وہ اپنے تایا سے کبھی بات کر پائے گی؟ یہ سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور کہانیاں پسند آئے تو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اگلی قسط میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔